بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے عالیہ دوم کی کتاب تاریخ التشریع الاسلامی۔ اس کا دوسرا نام ہے فقہ اسلامی کی تاریخ۔ فقہ اسلامی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا۔ اس کی 5 ادوار ہیں اور پہلا دورہ ہم پڑھے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دور نبوی کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک تھا قرآن پاک اور ایک تھا حدیث پاک۔ دور نبوی میں فقہ کا محض یا قرآن تھا اور یا سرکار کی ذات تھی۔ تو سنت سے کیا ہمیں پتہ چلا، یہ آج ہم پڑھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 50 سے۔ الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے نا یہ مدینہ کے اندر آ کے فرض ہوئی تھی۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے طہارت اور نمو، یعنی اور برکت اور مدہ۔ یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی، بڑھوتری، برکت اور تعریف۔ اور یہ سارے کے سارے معنی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کی یہ سب معنی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے لیے 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقہ۔ جیسا کہ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، مشرکوں کے لیے ہلاکت جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہاں زکوٰۃ اس معنی میں استعمال ہوا کہ جو زکوٰۃ کا معروف معنی ہے۔ اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، ان سے صدقات وصول کریں۔ تو یہاں صدقہ سے مراد مال زکوٰۃ ہے کہ مال زکوٰۃ وصول کریں، جن کو پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور پھر فصلوں کے اندر یہ ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب پھلوں کا درختوں کا پھل پک جائے تو اسے کھاؤ اور اللہ کا حق نکالو اس کے یوم حصاد، جس نے تم نے فصل کاٹنی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ چیز واضح ہوگی کہ زکوٰۃ وہ خاص مال کی مقدار ہے جو ایک سال عرصہ گزرنے کے بعد صاحب نصاب لوگ اپنے مال میں سے نکالتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے الفاظ استعمال وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے ہیں، ایک لفظ زکوٰۃ اور ایک لفظ صدقہ ہے۔ قرآن پاک نے زکوٰۃ فرض تو کی ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کی آگے مقدار بیان نہیں کی۔ قرآن پاک نے زکوٰۃ کی مقدار بیان نہیں کی۔ ولم یبین القرآن بتفصیل ما تجب فی الزکوٰۃ، قرآن نے کہ تفصیل بیان نہیں کی کہ زکوٰۃ کتنی واجب ہوگی، کب واجب ہوگی اور اس کی مقدار کیا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حضور نے پھر اس میں فرمایا کہ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو، کتنے گھوڑے ہوں، کتنی گائیں ہوں، کتنی بکریاں ہوں، اور دفینے معدنیات ہی کتنی ہوں۔ آگے ان کی تفصیل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ البتہ قرآن پاک نے ایک چیز بیان کی ہے، مصارف زکوٰۃ۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ فقراء نمبر 1، مساکین نمبر 2۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس 3 دن کا کھانا نہ ہو، اور عاملین علیہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، اور مؤلفۃ قلوبہم جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے، کہ انہوں نے اپنی برادری کو قبیلہ چھوڑا ہے تو اب ان کی دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ پھر رکاب کسی کو غلام کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین اور جو مقروض ہیں مقروض کا قرضہ اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں یہ دفاعی کام ہو اس میں، اور اس میں جہاد بھی شامل ہے۔ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، مسافر جو ہے نا چاہے اپنے گھر میں امیر ہو، اگر سفر کے اندر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا زکوٰۃ کے حوالے سے تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اس میں ایک چیز ہے نظام الایمان، قسموں کا ایمان، قسموں کا جو نظام ہے۔ بیٹا قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یمین لغو،
ایک ہوتی ہے یمین غموس اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ کتنی قسمیں بتائی میں نے؟ 3۔ لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ ہوتی ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا، کہ اللہ کی قسم میں وہاں پہ جاؤں گا، اب اگر نہیں جائے گا تو اس کو کفارہ دینے پڑے گا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھانا اور مستقبل کے حوالے سے قسم اٹھانا۔ اور یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ ماضی کی کسی کام کی قسم اٹھانا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ صحیح قسم نہیں اٹھا رہا، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے یمین لغو، کہ بندہ بات بات کے ویسے ابھی قسمیں ہیں نکالے، قسمیں جو بات بات کی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ یمین لغو ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قسموں کا نظام بھی اسی زمانے میں یہ قائم کیا۔ ایک آیت میں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، اپنی غلط خواہشات کو اللہ کی جھوٹی قسم سے پورا نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا لا یعاہدکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ جو بعض میں فضول قسمیں اٹھاتے ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ویسے بچنا ان سے بھی چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بات پہ قسمیں اٹھائے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی، لا یعاہدکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ تو نہیں کرے گا، ولکن یعاہدکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو تمہاری قسمیں ہیں کہ جن پر تم نے پختہ عہد کیا ہے اس کا مواخذہ کرے گا۔ مواخذہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ قسمیں توڑیں گے تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے، اور جس کے پاس یہ کچھ نہیں وہ 3 دن روزے رکھے گا، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ قسم اقسام کی قسمیں بیان ہوئی تھیں، تو سنت نے یہ چیز بیان کی کہ قسم صرف اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کی قسم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت نے ایک اور چیز فقہ میں متعین کی دور نبوی میں، وہ یہ تھا باب ما یحل و ما یحرم من الاطعمہ، کہ جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں، ان کی تفصیل جو ہے نا یہ بیان کی گئی ہے۔ قال تعالیٰ فی وصف النبی، اللہ نے حضور کی شان بیان کی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حضور صحابہ کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ نحل میں یہ کیا فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے میرے رزق سے حلال اور طیب کھاؤ۔ اور پھر اللہ نے اس میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے خون مردار، خون خنزیر کا گوشت، اور ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ہاں بامر مجبوری، جب مجبوری ہو تو مجبوری کے عالم میں بندہ مردار یا حرام کھا سکتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سورہ نام میں اللہ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، کہ کھانے والوں پر جو چیزیں حرام ہیں ان میں مردار ہے، بہنے والا خون ہے، دمن مسفوحا بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ سب چیزیں فسق ہیں اور ناپاک ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر آگے اگلی آیت میں حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ وہی چیز باقی آ گئی۔ البتہ اس آیت میں یہ جو سورہ مائدہ کی آیت میں ہے نا کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، تو یہ جانوروں کی 4 قسم ہیں۔ منخنقہ ایسے جانور کہ جو پھانسی سے مر جائے یا سینگ لگنے سے مر جائے یا دب کے مر جائے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، ان 4 جانوروں کی قسمیں بیانی ہیں۔ وہ جانور کہ جو پھانسی سے یا سینگ لگنے سے یا دب کے کسی زخم سے مر جائے اور اس کو خون نہ بہے تو وہ بھی حرام ہے۔ پھر قرآن پاک نے کہا کہ جو شکاری کتے تمہارے لیے شکار کر کے لاتے ہیں، شکاری کتا وہ ہوتا ہے کہ جس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ شکار کھاتا نہیں، بس شکار کو منہ میں پکڑ کے لے کے آتا ہے۔ اللہ نے اس کو فرمایا
کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین، کہ جو تم نے شکاری کتوں کو سکھایا ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو وہ جو وہ شکار پکڑ کر آتے ہیں نا، فکلوا مما مسکنا علیکم، وہ جو تمہارے سے پکڑ کے لے اس کو کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام لے، تکبیر پڑھ لو تم اور تم اس کو کھا لو، وہ حرام نہیں ہوگا شکاری کتے کے پکڑ کے لانے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا یہ بھی تمہارے لیے جائز، مسافروں کے لیے بھی جائز ہے۔ پھر الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اس آیت میں یہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے نا، یہودی اور عیسائیوں کا کھانا، وہ بتایا کہ کہتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے۔ تو بیٹا یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی، تو جو موٹی موٹی چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں وہ ہیں مردار، خون، خنزیر، اس کے بعد ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کو ذبح کیا جائے، جو جانور دب کے مار جائے، گلا گھٹنے سے مار جائے، سینگ لگنے سے مار جائے، چوٹ آنے سے مار جائے، اور اس کے بعد یہ سب حرام ہے۔ پھر شکاری کتوں کا لایا ہوا جانور وہ حلال ہے، سمندر کا جو شکار ہے یا سمندر میں جو مچھلی ہے وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کے زمانے میں دورہ نبوی میں ہی بیان فرما دی، حلال و حرام کے حوالے سے یہ فقہ کی دلیل تھی۔ پھر اس کے بعد المشروبات الخمر، جو شرابیں ہیں، شرابوں کے حوالے سے بات ہے۔ وہ آب علی المشرکین تحریم انواع المأکولات وجاز لآلہتہم، مشرکین نے نا اپنے حساب سے چیزوں کو حلال حرام کیا تھا، وہ جس کو چاہتے حلال کریں، جس کو چاہتے حرام کرتے ہیں، اور پھر جو ان کی فصل ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں، وہ اس میں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آیت بیان کیا، فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ جو وہ ان کے پاس کھیتیاں جانور ہوتے ہیں اس میں سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حصہ، کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ اب جب وہ حصہ کم ہو جاتا ہے تو جو اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے نا اس میں سے بتوں کے نام پہ چڑھا دیتے تھے، لیکن جو بتوں کے نام پہ ہوتا ہے وہ رب کے نام پہ نہیں چڑھاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے عجیب کام کیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں حاضر نام حرث حجر، یہ جانور ہیں اور لا یطعم الا من نشاء، اسے وہی کھائے گا کہ جسے ہم چاہیں گے۔ تو وہ آگے انہوں نے آگے خود ہی اپنے پاس سے یہ چیزیں مشرکوں نے بنائی تھیں، وہ جانوروں کو، اونٹنیوں کو اللہ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ اس کا دودھ بھی نہیں پیتے، اس پہ سواری بھی نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ وہ اس کا گوشت کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے، اور جس کے بارے ہم اجازت نہیں دیں گے اس کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا۔ کچھ انہوں نے مردوں پہ بھی حلال کی تھی، کچھ عورتوں پہ کھایا۔ پھر انہوں نے جو کہا تھا جی کہ وکال ماں بھی بتونے حاضر نام خالص ذکورنا، یہ مشرقین نے یہ بھی طریقہ رکھا تھا کہ جو جانوروں کے پیٹ میں ابھی جانور بچہ ہوتا، یعنی اونٹنی کے ابھی پیٹ میں بچہ ہوتا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے مردوں کے لیے، یہ ہمارے عورتوں کے لیے۔ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا تو اس کو مرد عورت مل کر کھا لیا کرتے تھے۔ پھر مشرکین کی یہ عادت بھی قرآن پاک میں مطلب بیان کی کہ وہ اپنی اولاد کو بیوقوف میں قتل کرتے اور اللہ کی حلال چیزوں کو وہ حرام ٹھہراتے تھے۔ پھر جو مشرکین کام کرتے تھے کہ انہوں نے بحیرہ، صیبہ، وسیلہ اور حام، یہ اونٹنیوں کی قسمیں ہیں کہ وہ اونٹنیاں مطلب وہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے اور پھر آگے انہوں نے ان کے نام رکھے ہوتے، یہ بحیرہ ہے، یہ صیبہ، یہ وسیلہ، یہ حام۔ تو اب اس پر ان چاروں قسم کے اونٹوں پر وہ سواری حرام ٹھہراتے، دودھ پینا حرام ٹھہراتے، یا کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے وہ سواری کرے گا، یہ دودھ پیے گا۔ تو یہ ساری انہوں نے اپنی شریعتیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو بہرحال اس کی تین قسمیں تھیں، حاجر لا یطعم الا من یشاء، کہ وہ پتھر ہے جس کے کہتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے وہی کھائیں گے جس کو ہم چاہیں گے، اور کچھ وہ جانور کہ جن کی پشتیں حرام تھیں، یعنی ان پر سواری کرنا حرام ہے، اور کچھ وہ جانور کہ جس پہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر جس کو ذبح کرتے تھے۔ تو یہ جو قسم ہے کھانے کی، یہ سورہ مائدہ میں بیان ہوئی،
تو یہ تو ساری چیزیں تھیں، مشرکین کا طریقہ تھا کہ مشرکین نے اپنی مرضی کے ساتھ چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرایا ہوا تھا، اور ان کا ایک اپنا نظام تھا حلال و حرام کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی سے پوچھا ام کو تم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ جو تم نے جانوروں کے حلال حرام کے ضابطے اور قاعدے بنائے ہیں، ہاں وسیلہ، یہ اونٹنیوں کیا قسمیں رکھی ہوئی ہیں، جب اللہ نے تم کو حکم دیا تھا تم اس وقت وہاں پہ موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ مطلب اس لحاظ سے غلط تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا تھا، پھر اللہ نے یہ بھی پوچھا، محبوب ان سے پوچھیں کل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے اللہ کا فرماتا ہے میرے نبی تم فرماؤ کہ جو چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہیں نا، ان میں یہ جو تم نے حرام چیزیں ٹھہرائی ہیں نا جانوروں میں سے، تو یہ میں تو اس میں نہیں پاتا، مطلب یہ چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی، یہ تم نے خود اپنے پاس سے حرام کی ہیں۔ تو یہ تو بیٹا قرآن میں تھا، قرآن کے اندر حلال و حرام کے حوالے سے جو کھانے پینے کی چیزیں، اس میں قرآن نے کہا کہ مشرکین مکہ نے جو جو چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں وہ سب ان کی مانند گڑت تھیں، اللہ نے ان میں کوئی بھی چیز ان پر حرام نہیں کی تھی۔ البتہ سنت کے اندر حدیث پاک میں ایک ضابطہ بیان ہوا ہے، حدیث نے فرمایا کہ چونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک کی شان یہ کہ نبی پاک پاک چیزیں پر حلال کرتے ہیں اور پاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ تو پاک چیزیں کون ہیں؟ پرندوں میں سے جو پرندہ اپنے پنجوں میں لے کے کھانا کھاتا ہے، پنجوں میں پکڑ کے، وہ حرام ہے، اور جو پنجوں میں پکڑ کے نہیں کھاتا بلکہ زمین پہ اپنی چونچ مارتا ہے وہ حلال۔ مثلا یہ کوا دیکھا ہوگا جب بھی یہ کھانا کھاتا ہے تو اپنے پنجے میں روٹی رکھ کے پھر اس کو چونچ مارتا ہے۔ چڑیا ہے وہ زمین پہ چونچ مارتی ہے، مرغی ہے وہ بھی، تو جو اپنے پنجے میں رکھ کے کھائے وہ حرام، اور جو زمین پہ چونچ مارے وہ حلال ہے۔ ایسے ہی درندوں کے اندر جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے والے کون ہیں کہ جن کا پنجہ بنا ہوا ہے، جن کا کیا بنا ہے پنجہ، وہ حرام، اور جن کے پیر کے صرف دو حصے دو کھور ہیں وہ حلال۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بھینس کے دو کھور ہوتے ہیں، بکری کے بھی دو کھور، گائے کے بھی دو کھور ہوتے ہیں نا، تو یہ حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتا کے دیکھ، کتے کا پنجہ ہوتا ہے، بلی کا بھی پنجہ ہوتا ہے، شیر کا بھی پنجہ ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ حرام ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ گھوڑا اور گدھا، ان کے بھی تو دو ہی کھر ہوتے ہیں، ان کا پنجہ، تو کیا ان کو کھانا حلال ہے یا کھانا حلال نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں گھوڑوں کو کھایا جاتا تھا لیکن بعد میں حضور نے منع کیا۔ اسی طرح وہ گدھا جو جنگلی گدھا ہو جس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں، زیبرا، تو اس کو کھانا آج بھی حلال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا یا گدھوں کا یہ گوشت کھانے سے منع کیا تھا، بیسیکلی یہ ان کا پاک نہیں ہے۔